اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ عید ضحیٰ نزدیک ہے اور عید ضحیٰ جو ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عید ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں ملنے اور اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ ہے۔ تو یہ عید قربان جہاں نماز ہے وہاں قربانی بھی ہے۔ یہ قربانی سنت ابراہیمیہ ہے کہ جناب ابراہیم کی سنت کو خدا کو اتنا یہ سنت پسند آئی ہے کہ آج تک حج کا اس کو ایک رکن بنایا ہوا ہے۔ اور یہ قربانی کی تاریخ بہت عظیم ہے۔ جناب آدم کے زمانے سے یہ قربانی کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے کہ جناب حابیل و قابیل قربانی پیش کر دیتے ہیں۔ حابیل کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے، قابیل کی نہیں کرتا تو ایک دوسرے وہ حابیل کو قتل کر دیتا ہے۔ اس طرح ہر نبی قربانی کے بعد ایک مقام پہ پہنچا ہے اور ہمارے لیے بھی قربانی ہے۔ جناب ابراہیم جب قربانی دینے کے لیے گئے ہیں تو 3 شیطانوں نے آپ کو روکا ہے، تینوں کو آپ نے پتھر مارے ہیں، لعنت کی ہے، تو پھر آگے جا کے آپ نے قربانی پیش کی ہوئے اپنے بیٹے کی قربانی کی پیش کی ہے۔ کہا کہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو بیٹا بھی اتنا نبوت پہ ایمان رکھنے والا کہتا ہے کہ اے بابا جو حکم الہی اس پہ عمل کرے میں صابرین میں سے ہوں۔ تو شیطان نے روکا تو پہلے بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں ماری، پھر چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، 3 شیطانوں کو آپ نے مارا، پھر جا کے قربانی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اپنے شیطان کو مارنے کے بعد ہو سکتی ہے۔ وہ شیطان اپنا نسل بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ شیطان اپنا مال بھی ہو سکتا ہے، یہ دنیا بھی ہو سکتی ہے۔ جب تک شیطانوں کو، نفس امارہ کو اور خواہشات کو انسان نہیں مارے گا، قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روایت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کا گوشت پوش نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں تقویٰ چاہتا ہے، اور یہ تقویٰ کا سبب ہے۔ قربانی جب انسان کرتا ہے، روایت میں موجود ہے کہ اس پر تاکید ہے قربانی کی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرض لینا بھی پڑے، قرض لے کے قربانی کرو، وہ قرض جو ہے خدا ادا کرے گا۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی کرو گے اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور تم اگر قربانی کرو گے تو وہ قربانی کی برکتیں تمہیں آئندہ سال تک خدا عطا کرتا رہے گا۔ قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو ہمارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ قربانی جو ہے نفس کو مارنے کا ایک درس دیتی ہے۔ قربانی جو ہے اتحاد و اتفاق کے ساتھ مسلمان اپنے احکامات الہیہ کو مکمل طور پہ زندہ کرنے کا قربانی درس دیتی ہے۔ قربانی کے بغیر دین قائم نہیں ہوتا، قربانی کے بغیر عبادت کا قائم نہیں ہوتی، قربانی کے بغیر اتحاد نہیں ہوتا۔ قربانی سب سے اہم چیز ہے دین اسلام میں۔ تو پس عید قربان جب آتی ہے تو پھر قربانی میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کو بہت تاکید کے ساتھ قرض لے کر بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ اس قربانی کے ذریعے سے غریب غربا کو کچھ مل جائے۔ غریب پروری کا جذبہ یہاں سے ملتا ہے، ایثار کا جذبہ قربانی سے ملتا ہے۔ تو پس غریب غربا کے لیے اور بالخصوص قربانی کے بارے میں 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے، ایک حصہ جو ہے غریب غربا کے لیے۔ لیکن تاکید یہ ہے کہ غریب غربا کو دے، سب سے بہتر ہے کہ غریب غربا جو ہے وہ گوشت کھا لیں، قربانی کے ذریعے سے اپنی غربت کو دور کر لیں۔ انجمن حسینیہ نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا اقدام کیا ہے، جناب کاشف صاحب اور دوسرے ان کے جو برادران ہیں ان کے ذریعے سے، کہ ایک اجتماعی قربانی۔ اجتماعیت میں بہت فائدہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اجتماع میں اجتماعی اعمال کی قبولیت کے بارے میں روایت موجود ہے، ایک کا عمل قبول ہو جائے سب کے اعمال خدا قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب اجتماعی طور پر قربانی کر لے، یہاں پہ کسی کا نام نہیں آتا، یہاں پہ دکھاوا نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، للہ کام ہوتا ہے۔ جب للہ کام ہو اس للہیت میں خدا برکت ڈالتا ہے، اس للہیت میں خدا قبولیت کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم جو ہے کہ انجمن کے شعبے میں نے دیکھا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد عزت و احترام کے ساتھ غریب غربا کو گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ اگر غریب غربا جائے تو ان کو دھتکارا جاتا ہے، ان کو تذلیل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں عزت سے خود غریب غربا کے دروازے پہنچا دیتے ہیں، یا ان کو بلا کر عزت سے دیا جاتا ہے اور ان کو احترام کے ساتھ پیک کر کے دیا جاتا ہے۔ اس میں جہاں اس کی عزت ہم رکھتے ہیں غریب غربا کی، خدا ہماری عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جہاں ہم غریب غربا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہاں پر خدا ہماری طرف رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، چونکہ قربانی کے بارے میں کہا ہے کہ قربانی رحمت واسعہ ہے، کہ
جب قربانی دیتا ہے خدا کے لیے تو خدا وسیع رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو بس میرا آخر میں ایک جملہ یہ ہے کہ انجمن حسینیہ نے اس شعبے کو بھی فعال کیا ہے، اجتماعی قربانی کرنے کا، اس شعبے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہاں پہ اطمینان والے اور مومنین اور قابل اعتماد لوگ قربانی کرتے ہیں، دعا کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد مستحقین تک پہنچا دیتے ہیں، اور مستحقین کی دعائیں ہمیشہ خدا قبول کرتا ہے ان کے حق میں جو مستحقین کی مدد کرتے ہیں۔ تو مستحقین کی دعائیں لینے کے لیے اور ریاکاری سے بچنے کے لیے، اجتماعی عبادت میں شامل ہونے کے لیے کاروان انجمن حسینیہ کے اس شعبے میں مدد تعاون کریں اور قربانی زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین تک ان کا حق پہنچ جائے۔ یہ جو قربانی اجتماعی طور پر کاروان انجمن حسینیہ والے کرتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ شرعی طور پر ایک دو علماء، مجھے بھی بلایا گیا 2 سال تک، میں ابھی آتا رہا ہوں، اور یہاں کے قبلہ صاحب بھی موجود ہیں، وہ ہر ایک قربانی پہ دعا پڑھتے ہیں، جس کے نام ہے اس کا نام لیتے ہیں، پھر شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے قبلہ رخ کر کے۔ اور شرعی طور پر ذبح کرنا بہت اہم ہے، چونکہ آج کل جو ذبح کرنے والے ہیں وہ شریعت کے احکامات کو نہیں دیکھتے۔ یہاں مکمل شریعت کے پابندی کے ساتھ طریقے سے ذبح بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر غریب کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ دربار امیر میں آپ اس کا رابطہ کریں، یا یہاں پہ کوئی مرکز میں رابطہ کریں، زیادہ سے زیادہ شرکت کریں تاکہ صحیح قربانی ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور حقداروں تک ان کا حق پہنچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم تقبل منهم كما تقبلت من خليلك إبراهيم وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. بسم الله بالله الله أكبر.